تعلیم اداروں کے سربراہ قائد پروفیسر صاحب، میرے بہت ہی عزیز طلباء و طالبات اور روح انسانی کے ساتھ کر میرے اس ادارے کے معلمین و معلمات، آج ہم بحیثیت قوم یوم دفاع و شہداء منا رہے ہیں اور ان شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے آج یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ دفاع وطن کے لیے قربان کیا۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور ریاست مدینہ کے بعد اس مملکت کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آیا اور اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا خون شامل ہے۔ لاکھوں ایسے گھرانے ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر دنیا کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑی ہجرت قیام پاکستان کے وقت ہوئی۔ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اس پاک سرزمین پر آئے اور دشمن کی نظروں میں یہ ملک ہمیشہ کھٹکتا رہا۔ دشمن کی ہمیشہ یہ کوششیں رہی، خاص طور پر ہمارے عزیز دشمن کی، کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے، ہمیں سفر رسول سے ملا دے، اور اس کے لیے مختلف جنگیں شروع کی گئی۔ جموں و کشمیر کا تنازع پیدا ہوا اور وہ تنازع ابھی تک چل رہا ہے۔ کشمیر میں جو کچھ ہوا، اس وہاں کے مضبوط کشمیریوں کی جو کیفیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر 1965 کی جنگ آپ کے سامنے آئی، جس میں دشمن کا یہ بات تھا کہ ہم شام تک لاہور پر قبضہ کر لیں گے، لاہور جنگ کھانا مچائے دیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ کن بہادر سپوتوں کے ساتھ اور کس بہادر قوم کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا ہے۔ اور تاریخ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ اس جنگ میں پاکستانی قوم کے عظیم افواج نے، پاکستانی قوم کے بہادر سپوتوں نے اتنی جرأت بندی کے ساتھ مقابلہ کیا اور دشمن کو شکست دی۔ میرے بھائی احترام بہنوں، بھائیوں اور میرے روحانی بیٹے اور بیٹیوں، تقریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، باتیں کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ آپ کسی ماں کو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو کہیں کہ میں آپ کو 50 لاکھ دیتا ہوں، مجھے اپنے بیٹے کسی نے پڑھائی گولی مارنے دو، ماں کہے کہ نہیں، میں 50 لاکھ نہیں دوں گی، لیکن اپنے بیٹے کو میں گولی نہیں مارنے دوں۔ وہ کہے کہ مجھے گولی مارنے دو، لیکن میرے بیٹے کو زیادہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن جہاں ماؤں نے اپنے بیٹوں کو جہاد کے لیے، اللہ کی راہ میں، اس وطن کی سرزمین کے دفاع کے لیے اپنے ہاتھوں سے نصرت کر دی، باپ اپنے کڑے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے بھیجتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ شہادت بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ میرا یقین ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، جیسے اس بچے نے تلاوت میں کہا، وہ شہید زندہ ہیں، وہ قوم کو نیا لہو اور نئی توانائی فراہم کر رہے ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دل یہ مانتا ہے کہ ان شہیدوں کا استقبال خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوگا، اور ان کی شفاعت یقیناً ان شہیدوں کے لیے اور باقی امت کے لیے۔ تو یہ شہادت کے رتبے پر فائد ہو جانا، وطن کے لیے قربانیاں دے دینا، یہ چھوٹی بڑی بات نہیں ہے، جس کو کسی دنیاوی پیمانے پر نہیں ناپا جا سکتا۔ اور ہم نے 65 کی جنگ میں کیا دیکھا کہ لوگوں نے اپنے سینوں پر باندھ کر بھارتی ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے، اور چمنڈا کے میدان میں جو جنگ لڑی گئی ہے ٹینکوں کی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ تھی، اور اس میں جو بھارت کو اتنی شرمناک شکست ہوئی کہ اس کو آج تک دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ٹینکوں کے آگے خود جا کر لیٹ جانا، اور پھر میجر گڈی جیسے عظیم لوگوں کے اس ملک کے دفاع کے لیے ایک ایک انچ کے لیے اپنے قربانی دینا، اپنی جان پیش کر دینا۔ اور اس شخص کو کون بھول سکتا ہے کہ جس نے 52 سیکنڈ میں دشمن کے 5 چاروں کو تباہ کر دیا اور دنیا میں ایک ریکارڈ بیان کر دیا کہ پاکستانی قوم کے ساتھ احمد عالم جیسے عظیم
میں یہ سمجھتا ہوں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ 65 میں ہم متحد تھے. ہمارے فوجی بھائی جب میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے تو لوگ جو ہیں ان کے لیے خود کھانے پکا کر ان کے نام میں پڑے، ان کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، لوگ ان کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. لوگ کہتے تھے کہ آپ پیچھے رہیں، ہم آگے آتے ہیں، ہم گولی کھائیں گے، اس کے بعد مقابلہ آپ کریں. یہ وہ جذبہ تھا جو 1965 کی جنگ میں ہم نے دیکھا. اور جنگیں ہمیشہ اس وقت جیتی جاتی ہیں جب قوم اور افراد متحد یکساں. جب متحد نہیں ہوں گے تو کوئی قوم جو ہے وہ جنگ نہیں جیت سکتی. آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں. دہشت گردی کے بہت سارے چیلنجز ہیں جو کئی سالوں سے ہمارے سامنے ہیں. بہت سے ہمارے مسلح افراد کے لوگ، پولیس کے لوگ، رینجرز کے لوگ، سویلین، ہزاروں لوگ جو ہے اسلام میں شہید ہو گئے ہیں. کیا قصور تھا ان بیچارے مزدوروں کا، غریبوں کا، جو یہاں سے مزدوری کرنے بلوچستان گئے اور جو ان کی لاشیں محسوس ہوئی؟ یہ کوئی پاکستانی نہیں کر سکتا، نہ کوئی بلوچستان کا. یہ بیرونی سازشیں ہیں جو ہمیں آپس میں لڑا کر ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں تاکہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تقسیم ہو جائیں. کیا قصور تھا کیپٹن احمد امین گیلانی کا، ظاہر اکرم کا، صرف اور غیور کا کہ ان کو دہشت گردی کا نشانہ؟ آپ کیا آپ پڑھتے جائیں، غور کرتے جائیں کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس ملک کو توڑا جائے، اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے، اس ملک کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے، اس ملک کو علاقائی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے، اس ملک کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے، اور پوری دنیا کی جو ایک کشمکش ہے، سیاسی کشمکش اور غلبہ حاصل کرنے کی کشمکش، اس کا میدان جنگ پاکستان کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے میں آپ سے ایک دو باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ دشمن کی سازش کو پہچانیں. ہم یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے غلط باتیں سامنے آتی ہیں ان کی تحقیق کیا کریں. قوم اور فوج کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک قوم بننا ہوگا. ہمیں تمام علاقائی تفریقوں کو، تمام نسلی تعصبات کو، علاقائی تعصبات کو بھلانا ہوگا. اور میں کچھ بچوں کے والدین سے، اپنے بچوں سے کچھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دفاع وطن کے لیے ہر شخص کا ایک محاذ ہے. ڈاکٹر کا محاذ یہ ہے کہ اس نے میڈیکل کے میدان میں اپنے وطن کے لیے کوشش کرنی ہے، کاوش کرنی ہے، خدمات سر انجام دے. محاذ پر لڑنے والے فوجی کا کام یہ ہے کہ اس نے وطن کے جغرافیائی حدوں کا، سرحدوں کا دفاع کرنا ہے. قانون کے محاذ پر لڑنے والے شخص نے قانون کی عملداری کے لیے کام کرنا ہے. تعلیم کے شعبے میں کام کرنے والا عظیم اساتذہ کرام نے اس ملک کے بچوں کو بہترین زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. اور اس ملک کے طالبوں کا، طلبا طالبات کا فرض یہ ہے کہ وہ جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں اپنی تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دیں. اس وقت ایک فقدان پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے. اور ہمارا جو ہے نا وہ نظام تعلیم، اس میں ایک بیزاری کسی کیفیت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے بچوں میں کوئی جذبہ اور شوق پیدا نہیں کیا جاتا آگے بڑھنے کے لیے. ان کے اندر وطن کی محبت کا جذبہ اتنا اجاگر نہیں کیا جاتا. ان کے اندر ان کی شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے چیزیں جو اجاگر نہیں کی جاتی. اس لیے میرے بیٹیوں اس بات کی کوشش کرو کہ اپنی شخصیت کی تعمیر کرو. ہر کوئی یہ سوچو کہ ہم نے کس فیلڈ میں، کس میدان میں اس وطن کی خدمت کرنی ہے. اور یہ جو قربانیاں ہمارے بزرگوں نے، جو شہداء نے دی اس وطن کے دفاع کے لیے دی، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے وطن کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کو استحکام کی طرف لانے کے لیے، اس گھر کو دنیا میں ایک طاقتور ترین ملک بنانے کے لیے، جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اور دیگر سائنسدانوں نے قربانیاں دی کہ انہوں نے اس ملک کو ایک ایٹمی قوت بنایا. ہم جو کچھ اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اس ملک کی خدمت کرنے کو اپنا مشن بنائیں. اور یہ جو لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس پروپیگنڈے کا توڑ کریں. اس ملک کے ڈائریکٹ کا دشمن ہے، اس ملک کو تباہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے، میں بالکل میرا دل میں مانتا ہے کہ اگر ہم مثبت
کرتے رہے تو دشمن کی تمام سازشیں انشاءاللہ ناکام ہو جائیں گی، اور یہ وطن جو ہے یہ ہمیشہ قیامت انشاءاللہ زندہ و سلامت رہے گا۔ شہداء کی قربانیاں یقین جانیے، جب یہ چیزیں اور ویسے جب پڑھتے ہیں تو مختلف چیزیں آپ بھی پڑھا کریں تو ہسٹری پڑھنی چاہیے۔ یہ قربانیاں جو ہیں یہ کوئی چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں ہیں، یہ مجھے پکا یقین ہے کہ رائے گاہ جائیں گے انشاءاللہ عزیز۔ ہم دشمن کی تمام سازشوں کو مل کر ناکام بنائیں گے، اور انشاءاللہ عزیز یہ ملک آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ ہم اس ملک کے اللہ کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے، اور جب یہ وقت آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جب یہ بات سے آشنا ہو جائے گی، آسمان ہوگا سحر کے روح سے آنا پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ میں آخر میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا خاص طور پر کرنل صاحب کا ان کی بہت زیادہ مصروفیات ریفرنس کے حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں DPS انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ کو یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے طلباء و طالبات کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ میں اپنی اس پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کو تیاری میں کردار ادا کیا، ٹیم چلتے ہیں اور ہم اس کام کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بہترین انداز میں استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو عظیم اقوام کی صف میں لانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔